السلام علیکم۔ جنرل نیازی جو کہ جنگ شروع ہونے سے قبل بلند بانگ دعوے کر رہے تھے کہ اگر بھارت نے جنگ چھیڑی تو میں پیش قدمی کرتا کلکتہ جا پہنچوں گا، لیکن برا وقت آنے پر مشرقی پاکستان کے سویلین بنگالی گورنر ڈاکٹر مالک کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب مشرقی پاکستان کے بنگالی گورنر نے حالات کو سنبھالا دینے کے لیے اقوام متحدہ کی مدد سے باعزت راستہ نکالنا چاہا تو بھٹو کون سا لولی پاپ لے کر روڑے اٹکانے لگے۔ یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 7 دسمبر کی شام جنرل نیازی کو گورنر ایم مالک نے گورنر ہاؤس بلایا تاکہ وہ ان سے جنگ کی اصل صورتحال معلوم کر سکیں۔ اس ملاقات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گورنر کو متضاد خبریں مل رہی تھیں۔ ایک طرف ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے جنم لینے والی خبریں بتا رہی تھیں کہ ہماری فوجیں ہر محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کے دانت کٹھے کر رہی ہیں، اور دوسری طرف مختلف ضلعوں اور سب ڈویژنوں سے سول انتظامیہ کے افسر وویلا کر رہے تھے کہ بھارتی فوجیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے دفاعی انتظامات مسمار ہو رہے ہیں، ذاتی املاک اور جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ خبریں سن کر جنرل فرمان نے گورنر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس بلا کر صحیح صورتحال معلوم کریں، کیونکہ اگر وہ ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر گئے تو جنرل نیازی وہاں اپنے سٹاف آفیسروں کے سامنے حقیقت حال کا اعتراف کرنے سے ہچکچائیں گے۔ جنرل نیازی 7 دسمبر کی شام کو گورنر ہاؤس پہنچے تو تذبذب کا شکار تھے۔ ایک طرف ان کا جرنیلی چہرہ تھا جس پر وہ بہادری کا نقاب اوڑے ہوئے تھے، دوسری طرف اصل جنگی صورتحال تھی جو ان کی نالائکی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کیا وہ ایک سویلین گورنر کے سامنے جنگ کے چوتھے دن ہی اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیں یا حسب معمول مزید کچھ عرصے تک اپنا بھرم قائم رکھیں؟ یہ ملاقات گورنر ہاؤس کے ایک آراستہ اور پرسکون کمرے میں ہوئی۔ اس میں گورنر اور جنرل نیازی کے علاوہ 2 سینئر افسر بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بعد میں بتایا کہ شروع میں خاموشی طاری رہی، سب جنرل نیازی کا منہ دیکھتے رہے، پھر گورنر مالک نے آہستہ آہستہ گفتگو کا آغاز کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، زندگی دھوپ چھاؤں ہے، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں اور کبھی برے، جرنیلوں کو بھی نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی فتح کی روشنی سے ان کا چہرہ دمکنے لگتا ہے، کبھی شکست کے سائے ان کی شہرت کو داغدار کر دیتے ہیں۔ گورنر مالک نے ابھی آخری جملہ کہا ہی تھا کہ جنرل نیازی کا چوڑا جسم یکا یک کپ کپانے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا اور بچوں کی طرح سسکیاں بھرنے لگے۔ گورنر نے اپنا بزرگانہ اور مشفقانہ ہاتھ بڑھا کر جنرل نیازی کے کندھے پر رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، جنرل صاحب گھبرائیے مت، ایک کمانڈر کی زندگی میں کٹھن دن آ ہی جاتے ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ عظیم ہے۔ جس وقت جنرل نیازی بلک رہے تھے، گورنر ہاؤس کا ایک بنگالی ویٹر چائے کا خوان اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، اسے فوراً ایک افسر نے جھاڑ پلا کر واپس کر دیا۔ اس نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، اندر سب لوگ رو رہے ہیں۔ یہ بات گورنر کے پنجابی ملٹری سیکریٹری نے سنی تو اس نے ڈانٹ کر انہیں چپ کرایا۔ یوں گورنر مالک کو جنگی صورتحال کا اندازہ ایسا ہوا جو مؤثر سے مؤثر الفاظ میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے جنرل نیازی کی عشق شوئی کے بعد کہا، میرا خیال ہے مجھے اس صورتحال سے صدر کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ جنگ بندی کا اہتمام کر سکیں۔ جنرل نیازی کا سر ابھی تک چھاتی کی طرف لٹکا ہوا تھا، انہوں نے سر اوپر اٹھائے بغیر ہولے سے کہا، میں تعمیل کروں گا۔ چنانچہ گورنر نے صورتحال پر مبنی ایک تار صدر یحییٰ خان کو روانہ کر دیا۔ مشرقی بنگال کے گورنر کی جانب سے بھیجے جانے والے تار مسلسل
مسلسل نظر انداز ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راولپنڈی والے ایسٹرن کمانڈر جنرل نیازی کے تار کے منتظر تھے۔ بے شک ڈاکٹر مالک گورنر سے، لیکن جنگی حالات کے بارے میں ان کی رائے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ایسٹرن کمانڈ نے پہلی مرتبہ 9 دسمبر کو صورتحال کی نزاکت کا اقرار کیا اور GHQ کے نام ایک پیغام میں کہا، فضا میں دشمن کی برتری کے باعث بکھری ہوئی فوج کی صف بندی اور تنظیم نو ممکن نہیں۔ مقامی لوگوں کا رویہ انتہائی مخاصمانہ ہے، وہ دشمن کو ہر ممکن مدد دے رہے ہیں۔ رات کے وقت مکتی بہانی کی چھاپہ مار کارروائیوں کی وجہ سے نقل و حرکت مشکل ہے، وہ بھارتی فوج کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے ہمارے عقب میں لے آتے ہیں۔ ہوائی اڈہ زبردست نقصان کے باعث ناقابل استعمال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 3 دنوں میں ہمارے جہاز پرواز نہ کر سکے اور آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دشمن کی فضائی کارروائیوں سے ہمارے بھاری ہتھیاروں اور جنگی سامان کو بے حد نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے جوان تاحال بڑی جرت سے لڑ رہے ہیں، مگر ان پر تھکان اور دباؤ کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ وہ گزشتہ 20 دنوں سے سو نہیں سکے، کیونکہ دشمن کے جہاز، توپیں اور ٹینک مسلسل گولہ باری کر رہے ہیں۔ صورتحال انتہائی نازک ہے، مگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق لڑتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس علاقے میں دشمن کے تمام ٹھکانوں پر فضائی حملوں کا اہتمام کریں، اگر ممکن ہو تو ڈھاکہ کے دفاع کے لیے جہازوں کے ذریعے کمک روانہ کریں۔ جنرل نیازی کے مذکورہ تار نے گورنر مالک کے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ اب جنرل یحییٰ خان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے ضروری کارروائی کریں، لیکن انہوں نے موقع کی مناسبت سے ضروری اقدامات کرنے کا اختیار گورنر مالک کو سونپ دیا۔ یہ احکام انہوں نے ایک تار کے ذریعے گورنر مالک کو دیے اور اس کی نقل جنرل نیازی کو بھجوا دی۔ اس تار میں کہا گیا، از صدر پاکستان برائے گورنر مشرقی پاکستان اطلاع کمانڈر ایسٹرن کمانڈ، آپ کا پیغام مل گیا ہے اور اس کا مفہوم پوری طرح سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ نے جو تجویز مجھے بھیجی ہے، میری طرف سے آپ کو اس پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو اقدامات ممکن ہے وہ میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن دونوں صوبوں کے درمیان رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے بارے میں فیصلہ آپ کی صوابدیدہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں جنرل نیازی کو بھی ہدایت کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے فیصلے کے مطابق کارروائی کریں۔ اس تار کے بعد ایک اور تار جنرل حمید کی جانب سے جنرل نیازی کے نام پہنچا۔ انہوں نے مذکورہ صدارتی تار کے بنیادی نکات دہرانے کے بعد جنرل نیازی کو ہدایت کی کہ وہ جنگ سے متعلق صحیح صورتحال سے گورنر مالک کو باخبر رکھیں تاکہ وہ درست فیصلہ کر سکیں۔ اس تار میں جنرل حمید نے یہ مشورہ بھی دیا کہ زیادہ سے زیادہ ساز و سامان بر وقت تلف کر دیں تاکہ یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اب جبکہ تمام تر ذمہ داری گورنر کے کاندھوں پر آ پڑی تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ڈھاکہ میں موجود اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل مسٹر پال مارک ہنری سے رابطہ کیا اور جنرل فرمان علی اور چیف سیکریٹری مظفر حسن کی موجودگی میں ایک مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ اس مراسلے کی ایک کاپی صدر پاکستان یحییٰ خان کو بھی بھیجی گئی۔ مراسلے کا لب لباب یہ تھا، افواج پاکستان جنگ نہیں چھیڑنا چاہتی تھیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجبوراً دفاعی اقدامات کرنے پڑے۔ اگرچہ افواج پاکستان کٹھن حالات سے دوچار ہیں، مگر اب بھی پوری دلیری سے لڑ سکتی ہیں، مگر مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے موجودہ حالات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتی ہیں۔ میں بحیثیت گورنر صدر پاکستان کی جانب سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیے گئے اختیار کی روشنی میں منتخب نمائندوں کو حکومت سازی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی عوام کی غیرت کا تقاضا ہے کہ بھارتی افواج بھی یہاں سے نکل جائیں۔ میں فوری جنگ بندی، افواج پاکستان کی آبرو مندانہ مغربی پاکستان روانگی اور غیر بنگالی اقوام کے تحفظ کا خواہاں ہوں۔ یہ تجاویز پیش کرتے وقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان تجاویز کو پیش کرنے کا مقصد صرف اقتدار کی پرامن منتقلی ہے۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں۔ ان تجاویز کو منظور نہ کرنے کی صورت میں آخری سپاہی تک جنگ جاری رہے گی۔ مذکورہ بالا مراسلہ اقوام متحدہ کو پہنچتے ہی افشا ہو گیا۔ کئی غیر ملکی نشری اداروں نے اس کی موٹی موٹی باتیں نشر کر دیں۔ اقوام متحدہ میں اس وقت پاکستان کی نمائندگی نامزد نائب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ انہوں نے بعض اطلاعات کے مطابق نیو یارک سے راولپنڈی پیغام بھیجا کہ مذکورہ مراسلے سے ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ورنہ وہ چین اور امریکہ کو مدد کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ چنانچہ 13 دسمبر کو راولپنڈی میں حکومت پاکستان کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس میں جنگ بندی کی تجویز کو رد کر دیا۔ ترجمان نے زور دے کر کہا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شخص ایسی کوئی دستاویز یا بیان مجھے دکھا دے جس میں ہتھیار ڈالنے کا ہلکا سا اشارہ بھی دیا گیا ہو۔ اس تردید سے ڈھاکہ کو بھی مطلع کیا گیا، بلکہ تنبیہ کی گئی کہ آپ کو جو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اسے استعمال کرتے وقت متحدہ پاکستان کی سالمیت کا تو خیال رکھتے۔ آپ تو تجاویز دیتے ہوئے حدود سے آگے نکل گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔